سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کل کے درس میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ قربانی جو ہے بڑے جانور ہیں اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور جو چھوٹے جانور ہیں بکرا ہے، بکری ہے، دمبی ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، اس میں ایک آدمی شریک ہو سکتا ہے، ایک سے زائد شامل نہیں ہو سکتے۔ اور آخر میں ہم نے کل قربانی کا وقت پڑھا تھا کہ قربانی کا وقت کب ہوتا ہے۔ تو جو شہر کے لوگ ہیں وہ نماز عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، اور دیہات والے جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو وہ سورج نکلنے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ اور یہ قربانی کا جو وقت ہے یہ 10 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 12 ذی الحجہ کی شام تک ہے۔ تو آج جو ہم نے پڑھنے وہ قربانی کے دن پڑھنے ہیں کہ قربانی کے دن ہیں کتنے۔ تو یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ اس لیے البدائع والثناء میں لکھا ہے ایام النحر ثلاثۃ، کہ قربانی کے دن 3 ہیں۔ یوم الاضحیٰ ہوا یوم العاشر، وہ کون سے ہیں قربانی؟ فرمایا ایک تو 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور دوسرا فرمایا والحادی عشر اور 11 ذی الحجہ کا دن، والثانی عشر اور 12 ذی الحجہ کا دن۔ اور آگے لکھا ہے وذالک بعد طلوع الفجر من اليوم الاول الى غروب الشمس من الثانی عشر، کہ یہ 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک یہ وقت ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں بلکہ پورے اہل سنت والجماعت کے ہاں قربانی کے 3 دن ہیں۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ ان کو چاہیے اپنے فوائد کے لیے، اپنے منافع کے لیے یہ حاضر ہوں اور اللہ کا نام یہ ذکر کریں ان مخصوص چوپایوں پر مقررہ دنوں میں، ایام معلومات، جو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے دن مقرر کیے ہیں۔ تو دیکھو یہاں یوم کی جمع ایام، مقررہ دنوں میں ان مخصوص چوپایوں پر اللہ کا نام لے کر قربانی کریں، ان کو ذبح کریں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، وہ فرماتے ہیں ایام معلومات سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں فالمعلومات یوم النحر و یومان بعدہ، فرماتے ہیں کہ مقررہ دنوں سے مراد کون سے دن ہیں؟ فرمایا ایک تو نحر کا دن ہے یعنی 10 ذی الحجہ کا دن، اور فرمایا ویومان بعدہ، اور 2 دن جو ہیں وہ اس کے بعد ہوں گے۔ تو دیکھو 2 دن بعد میں اور 10 ذی الحجہ کا دن تو 3 دن ہو گئے۔ اب یہ تفسیر کون کر رہا ہے اس آیت کی؟ صحابی رسول کر رہے ہیں جو اس وقت موجود ہیں جب قرآن اتر رہا ہے، وحی کے نزول کے وقت یہ صحابی موجود ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کسی صحابی کی تفسیر قرآن پاک کی معتبر ہوتی ہے اس لیے کہ وہ صحابی نزول وحی کے وقت موجود تھے، اور قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت وہ حاضر تھے۔ تو وحی کے وقت موجود ہوں اور نزول قرآن کے وقت حاضر ہوں، ایسے صحابی جو تفسیر بیان کریں گے قرآن کی، ان کی تفسیر معتبر ہوگی، ان کی تفسیر کو مانا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ اس وقت موجود ہیں جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو رہی ہے، اور وہ اس آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد یوم النحر ہے و یومان بعدہ، اور 2 دن اس کے بعد ہیں۔ جی دن رات شامل ہے، جی ہاں، اس لیے میں نے کہا نا طلوع فجر سے لے کر 10 ذی الحجہ کی فجر سے لے طلوع فجر سے لے کر 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک، دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے علماء منع کرتے تھے رات میں کرنے سے، کیونکہ اس وقت روشنی کا اتنا انتظام نہیں ہوتا تھا، اس لیے منع کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی رگ کٹے بغیر رہ جائے اور جانور حرام ہو جائے۔ اور ہم نے پیچھے بڑی تفصیل سے پڑھا ہے کہ کل کے درس میں پڑھا ہے کہ 4 رگیں جو ہیں نا وہ کاٹی جاتی ہیں، تو اگر 3 بھی کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے، تو اس لیے منع کرتے تھے۔ لیکن اب تو بغیر کراہت کے جائز ہے، اب تو ماشاءاللہ رات کو اتنی روشنی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ اس سے دن نکلا ہوا ہے۔ تو اس لیے آج کل کے حالات میں دن میں بھی قربانی کرنا جائز ہے اور رات کو بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ یہ ایک دلیل تو قرآن پاک سے ہے ہمارے۔ دوسری دلیل سنیے، حدیث پاک میں ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضرت سلمہ بن اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صحا منکم کہ جو شخص تم میں سے قربانی کرے فلا یصبحن بعد ثالثۃ وبقی فی بیتہ منہ شیء، تم میں سے جو شخص قربانی کرے تو تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ نہ بچے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے۔ دیکھو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے قربانی کے 3 دن ہیں، اس لیے تو فرمایا جب چوتھے دن قربانی کا بچا ہوا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو چوتھے دن قربانی کرنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ لیکن یہاں پر ایک یہ بھی مسئلہ سن لیں کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنا اب جائز ہے۔ ابتدائے اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ قربانی کا گوشت قربانی کے دنوں میں استعمال کر سکتے ہیں، بعد میں نہیں کھا سکتے۔ لیکن جب اسلام پھیلا اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، فرمایا کل الاضاحی بدخیرو، کہ تم قربانی کا گوشت کھایا بھی کرو اور اس کے گوشت کو ذخیرہ بھی کیا کرو۔ اب ذخیرہ کرنا جائز ہے، کوئی سارا سال قربانی کا گوشت رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا بھی کوئی یہ نہ کہ جب 3 دن کے بعد گوشت رکھنے کی اجازت مل گئی ہے تو لہٰذا 3 دن کے بعد قربانی کرنے کی بھی اجازت ہوگی، یہ بات ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کا گوشت تو سارا سال رکھنے کی اجازت ہے، تو پھر کیا سارا سال قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس بخاری شریف کے حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ قربانی کے دن 3 ہیں اور 3 دن سے زائد قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں النحر 3 ایام، قربانی جو ہے وہ 3 دن ہوتی ہے۔ احکام القرآن میں یہ حدیث پاک نقل کی امام طحاوی رحمہ اللہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہیں، تو لہذا وہ 3 دن کون سے؟ اس کی وضاحت پہلے حدیث میں آ گئی، ایک 10 ذی الحج اور 2 دن اس کے بعد 11 اور 12 ذی الحج۔ اور چوتھی دلیل سنیے، چوتھی دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں النحر یومان بعد یوم النحر وافضلها یوم النحر، وہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور فرمایا 2 دن اس کے بعد ہیں۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو قرآن پاک کے بڑے مفسر کہلاتے ہیں، جن کو امام المفسرین کہا گیا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ 10 ذی الحج کا دن قربانی کا ہے اور 2 دن اس کے بعد ہیں، 3 دن کر سکتے ہیں۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَأَفْضَلُهَا يَوْمُ النَّحْرِ، ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ 10 ذی الحج کو قربانی کرنے کا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے بعد بھی کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی یا اس کو ثواب نہیں ملے گا، ثواب اس کو بھی ملے گا اور اس کی قربانی بھی ادا ہو جائے گی، لیکن افضل دن جو ہے وہ 10 ذی الحج کا دن ہے۔ اب یہاں جو ہے علماء اہل حدیث نے یہاں کہا ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں، وہ کہتے ہیں 10 11 12 13، وہ کہتے ہیں 13 ذی الحج کو بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ وہ بھی ایک حدیث پیش کرتے ہیں اور وہ سنن کبریٰ میں ہے، یاد رکھیے بخاری میں نہیں ہے۔ لوگوں کو یہاں سے دھوکہ دیتے ہیں، بخاری میں حدیث نہیں ہے، ترمذی میں نہیں ہے، سیاہ ستہ میں نہیں ہے، ابو داود میں نہیں ہے، ابن ماجہ میں نہیں ہے، تو ان کے نزدیک تو سیاہ ستہ کے علاوہ کوئی حدیث کی کتاب دوسری معتبر ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہاں حدیث کون سی نقل کر رہے ہیں؟ سنن کبریٰ کی نقل کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ نافع بن جبیر بن مطعم وہ اپنے باپ سے نقل کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق کلھا ذبح، کہ تشریق کے جو دن ہیں وہ سب کے سب ذبح کے دن ہیں۔ تو محدثین نے اس حدیث کے بہت سارے جوابات دیے ہیں، تو چند جواب آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلا جواب جو محدثین نے اس حدیث کا دیا ہے، وہ فرماتے ہیں اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں، ان کا نام ہے معاویہ بن یحییٰ صدفی۔ معاویہ بن یحییٰ صدفی راوی ہیں اور یہ راوی مجروح ہیں۔ مجروح اس راوی کو کہتے ہیں جس پر لوگوں نے جرح کی ہو، طعن و تشنیع کی ہو، جو لوگوں کی نظر میں گر چکا ہو راوی، تو اس راوی کی حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو حضرت یحییٰ بن معین یہ بڑے محدث گزرے ہیں اور بڑے ثقہ محدث گزرے ہیں، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، جو احادیث کی چھان بین کرنے والے محدثین ہیں، ان میں سے ان کا بڑا نام ہے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، فرماتے ہیں معاویہ بن یحییٰ صدفی لا شیء، وہ فرماتے ہیں معاویہ بن یحییٰ صدفی کی حدیث میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی ان کی حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ کون محدث فرما رہے ہیں؟
جو حدیث میں جرح و تعدیل کرنے والوں میں سب سے بڑے محدث ہیں۔ احادیث کی علماء نے چھان بین کی ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حسن ہے، کون سی صحیح ذاتی ہے، کون سی صحیح غیری ہے، اور کون سی حدیث موضوع ہے۔ محدثین نے باقاعدہ اس پر کام کیا، پوری زندگی کپا دی ہے۔ تو یحییٰ بن معین بڑے محدث یہ فرما رہے ہیں معاویہ بن یحییٰ صدفی کے بارے میں، وہ فرماتے اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایک بڑے محدث امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ، سبحان اللہ، یہ بڑے احادیث کے بڑے محدث گزرے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ لیس بقوی، یہ کہتے ہیں یہ حدیث قوی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جب حدیث قوی نہیں ہے تو اس حدیث کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ تیسرا جواب بھی سنیے، علامہ ابن ابی حاتم رازی فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں احادیث کلھا مقلوبۃ، کہ یحییٰ بن صدفی جتنی بھی حدیثیں بیان کرتے ہیں ان کی بیان کردہ احادیث میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ اپنی طرف سے احادیث گھڑ کے بیان کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں حدیث کو، لہٰذا ان کی حدیث کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ، یہ بڑے محدث گزرے ہیں جرح و تعدیل کے، علامہ ذہبی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ضعفوہ، وہ فرماتے ہیں سارے محدثین نے اس معاویہ بن یحییٰ صدفی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کی جتنی بھی بیان کردہ احادیث ہے سب ضعیف ہیں۔ تو لہٰذا ضعیف حدیث کو یہاں اہل حدیث دلیل بنا رہے ہیں، جو بالکل صحیح نہیں ہے۔ دوسرا جواب سنیے، تو پہلا جواب ہے کہ محدثین نے جو اس حدیث کے راوی ہیں یحییٰ بن صدفی، اس کو ضعیف بھی کہا، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ اس کی احادیث میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ بھی کہا یہ احادیث کو بدل دیتے ہیں، تبدیلیاں کر دیتے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ سب محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ دوسرا جواب سنیے، وہ کون ہیں جواب دینے والے؟ امام رازی، امام ابن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ معاویہ بن یحییٰ صدفی عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی سعید الخدری، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے والد ابو حاتم رازی کا فیصلہ نقل کرتے ہیں۔ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ان کی حدیث کے بارے میں؟ ھذا الحدیث کذب بھذا الاسناد، یہ حدیث اس سند کے ساتھ جھوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں جس سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہے یحییٰ بن معاویہ صدفی، اس سند کے ساتھ یہ حدیث جھوٹ ہے، یعنی اس سند کے ساتھ یہ حدیث ہے ہی نہیں جس سند کے ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں۔ جس سند کہتے ہیں کہ احادیث میں روایت کرنے والے کون کون لوگ ہیں۔ دیکھیں نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے، ابو ہریرہ سے آگے جو صحابی یا تابعی نقل کرتے ہیں، یہ جتنے صحابہ نقل کرنے والے ہیں ان کو راوی کہتے ہیں، روایت کرنے والے، اور وہی سند میں ان کے نام آتے ہیں۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں اس سند کے ساتھ، جس سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہے یحییٰ بن معاویہ صدفی، اس سند کے ساتھ یہ حدیث جھوٹ ہے۔ یہ ابن حاتم رازی نے نقل کیا ہے۔ اور ایک مقام پر ابن حاتم رازی یہ بھی فرماتے ہیں ھذا حدیث موضوع، یہ تو حدیث ہے ہی موضوع۔ موضوع کہتے ہیں من گھڑت حدیث کو، کہ اپنی طرف سے حدیث گھڑ دی اور بیان کر دی اور کہہ دیا یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، تو یہ بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کو محدثین نے موضوع بھی کہا ہے، اس کی حدیث کو محدثین نے ضعیف بھی کہا ہے، اور اس سند کے ساتھ اس حدیث کو جھوٹ بھی کہا ہے۔ تیسرا جواب سنیے، اس حدیث کی بنیاد پر 13 ذی الحجہ قربانی کا دن ہے، جو کہ انہوں نے کہا ایام التشریق کلھا ذبح، کہ تشریق کے ایام سب کے سب جو ہیں وہ ذبح کے دن ہیں۔ تو ایام تشریق میں تو 9 ذی الحجہ کا دن بھی آتا ہے۔ اب دیکھیں نا، تب کی تکبیر تشریق ہم کب شروع کریں گے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد، اور 12 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھیں گے، 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا جب 11، 12، 13 کو تم قربانی کر رہے ہو تو پھر 9 ذی الحجہ سے قربانی شروع کرو۔ اگر ایام تشریق کی بات ہے کہ ایام تشریق جن میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں وہ دن قربانی کے ہیں، تو پھر تو قربانی کا دن 9 ذی الحجہ بھی ہوگا، حالانکہ 9 ذی الحجہ کو کوئی بھی قربانی نہیں کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک عجیب جواب ہے، علماء حدیث میں سے ایک بڑا عالم وہ خود اس بات کا اقرار کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ قربانی کے 4 دن ہیں، وہ کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں۔ یہ ان کے اپنے عالم کہہ رہے ہیں، زبیر علی زئی، یہ غیر مقلد ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ اپنے شمارہ الحدیث، جیسے لوگ ماہانہ نکالتے ہیں نا، خیر المدارس سے ماہانہ الخیر نکلتا ہے، دارالعلوم کراچی سے ماہانہ دارالعلوم نکلتا ہے، تو ہر مہینے جو ہے جو رسالے شائع ہوتے ہیں یہ اسی طرح کچھ رسالے جو ہیں ہفتہ وار شائع ہوتے ہیں، اور کچھ اخبار بھی ہفتہ وار آتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ اپنے شمارہ الحدیث میں جو ہفتہ وار شائع ہوتا ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہیں،
اور فرماتے ہیں اسی ہفت روزہ میں فرماتے ہیں، یہ ہفت روزہ اہل حدیث، وہ فرماتے ہیں اس میں ایک لکھاری عبدالستار حماد جو اہل حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا موقف ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں، اور یہ زبیر علی زئی جو غیر مقلد کے بڑے عالم ہیں وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، اس بات کو غلط ثابت کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بات ہی غلط ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ دلائل پیش کیے ہیں 4 دن والے، وہ ان دلائل کا تانا بانا، یعنی ان دلائل کی وہ ایسی تیسی کر دیتے ہیں، تانا بانا بن دیتے ہیں ان کا، اور آخر میں کیا لکھتے ہیں وہ اہل حدیث عالم لکھتے ہیں قربانی کے 3 دن ہیں۔ کون کون سے؟ کہتے ہیں ایک تو 10 محرم کا دن ہے، اور وہ یومانی بعدہ، اور 2 دن اس کے بعد ہیں۔ اور اگلی یہ بات اس امام مالک رحمہ اللہ کا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ایک ہی ہے۔ امام مالک بھی فرماتے ہیں قربانی کے 3 دن ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی فرماتے ہیں قربانی کے 3 دن ہیں۔ لیکن یہاں لطیفے کی بات یہ ہے کہ اس اہل حدیث نے جس نے کہا قربانی کے 3 دن ہیں، امام مالک کی تو بات نقل کر دی کہ امام مالک کا مذہب بھی ہے یہ قربانی کے 3 دن ہیں، لیکن اس نے یہاں امام ابو حنیفہ کی بات نہیں کی، حالانکہ اس کو پتہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی قربانی کے 3 دن ہیں، اس لیے کہ حنفیوں کے بارے میں ان کے دل میں بغض ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ کا نام لینا گوارا نہیں کیا اور امام مالک کی بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ امام مالک کے جتنے ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی تو مقلد ہیں، جیسے حنفی لوگ مقلد ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ ائمہ اربعہ میں سے بڑے امام کہلاتے ہیں، اسی طرح ائمہ اربعہ میں امام مالک بھی بڑے امام کہلاتے ہیں، اور آج ان کے ماننے والے جو ہے افریقہ میں مراکو کے لوگ وہ انہی کی پیروی اقتداء کرنے والے ہیں، ان کی تقلید کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں یہ زیادتی کی ہے کہ امام مالک کی بات تو نقل کر دی، لیکن یہ نہیں لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی قربانی کے دن 3 ہی ہیں۔ تو بہرحال ان کے اپنے عالم اس بات کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس لیے 13ویں ذی الحج کو قربانی کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ان تمام احادیث سے اور تمام روایات سے یہ بات پکی طرح ثابت ہو گئی کہ قربانی کے دن 3 ہیں، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج۔ 10 ذی الحج کی طلوع فجر سے لے کر 12 ذی الحج کی سورج غروب ہونے تک، دن میں کریں رات میں کریں، پورے ان 3 دنوں میں قربانی کرنا جائز ہے۔ ایک مسئلہ آج ہم نے دوسرا یہ پڑھنا ہے کہ وجوب قربانی کی شرائط کیا ہیں، شرائط وجوب قربانی، کہ وجوب قربانی، قربانی کن شرطوں پر واجب ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہوگی؟ جہاں 4 شرطیں پائی جائیں گی، جس آدمی میں 4 باتیں موجود ہوں گی اس پر قربانی واجب ہوگی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ پہلی شرط کیا ہے کہ مسلمان ہو، کافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ آزاد ہو، غلام نہ ہو، آج کل تو ویسے غلاموں کا دور ختم ہو گیا ہے، تو آزاد پر قربانی واجب ہے، غلام پر نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے صاحب نصاب ہو، کہ شریعت نے جو صاحب نصاب کے لیے نصاب بیان کیا اس کا وہ مالک ہو۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ مقیم ہو۔ یہ 4 شرطیں ہیں۔ اب یہ جو پہلی شرط کہی کہ مسلمان ہو، مسلمان ہونے اس لیے شرط ہے کہ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ، کہ مسلمان عبادت کس لیے کرتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو کافر تو ایمان ہی نہیں لایا، اس نے کس کا قرب حاصل کرنا ہے؟ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَبِ، تو کافر تو جو ہے وہ قربت کا اہل ہی نہیں ہے، تو لہذا اس کے لیے اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ تو مسلمان عبادت اور قربت کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں، تو کافر جب ایمان ہی نہیں لایا تو اس کی تو عبادت ہی نہیں ہے، نہ وہ قربت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوسری شرط یہ پڑی کہ آزاد ہو، تو غلام پر قربانی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ، وہ غلام تو خود بیچارہ مالک کا محتاج ہے، وہ تو کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا ہے جو غلام، تو وہ کہاں سے کرے گا قربانی؟ تو اس لیے شریعت نے قربانی آزاد پر لازم کی ہے، غلام پر واجب نہیں کی۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ صاحب نصاب ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بلکہ آج فجر کے درس میں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی صاحب وسعت ہے، اللہ نے جس کو وسعت عطا کی ہے، یعنی صاحب نصاب ہے، اور وہ قربانی نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں وہ حاضر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے سجدوں کی اور اس کی دعاؤں کی اور اس کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو قربانی واجب ہونے کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی صاحب استطاعت پر، صاحب نصاب پر، صاحب وسعت پر واجب ہے، جو کمزور ہیں اور یا صاحب نصاب نہیں ہیں اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور آگے انشاءاللہ
بلکہ قربانی کا نصاب بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ چوتھی دلیل، چوتھی شرط کیا تھی کہ مسافر پر قربانی نہیں ہے، مقیم پر واجب ہے۔ وہ بھی حدیث پاک میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیس علی المسافر اضحیۃ، کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر اگرچہ صاحب نصاب بھی کیوں نہ ہو، چونکہ سفر میں ہے تو سفر میں اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ساری سہولتیں دیتے ہیں مسافر کو، سنتے معاف ہیں، نوافل معاف ہیں، فجر اور جماعت معاف ہے، اور نماز حاف ہو جاتی ہے، تو اسی طرح قربانی بھی اللہ تعالیٰ اس سے معاف کر دیتے، قربانی اس پر واجب نہیں رہتی مسافر پر۔ اچھا، اب یہ جو کہا گیا کہ صاحب نصاب ہو، قربانی کا نصاب کیا ہے، کس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ صاحب نصاب ہے؟ تو کچھ تو بات میں نے صبح کی تھی، تو تھوڑی سی بات اب بھی سن لیجئے۔ قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو نصاب صدقۃ الفطر واجب ہونے کا ہے، جو نصاب صدقۃ الفطر واجب ہونے کی، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے وہ نصاب نہیں ہے جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے مال پر 1 سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح فطرانہ دے جو دینے والا ہے، اس کے پاس عید الفطر کے دن پیسے آ گئے تو وہ فطرانہ دے گا، اور اگر عید سے پہلے نہیں تھے یا عید کے بعد بھی نہیں تو نہیں دے گا۔ ملکیت میں 7.5 تولے سونا ہو، اس پر بھی قربانی واجب ہے، یا 7.5 تولے سونا نہیں، 52.5 تولے چاندی ہو، چاندی اس کے پاس موجود ہے تب بھی قربانی واجب ہے، یا اس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے لیکن اس کے پاس نقدی ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے۔ صبح میں نے بتایا تھا چونکہ آج کل جو ہے روزانہ سونے اور چاندی کا ریٹ بڑھ رہا ہے، کہاں چند مہینوں پہلے سونے کا ریٹ جو تھا وہ 70-80 ہزار تھا، اب 1,17,000 بلکہ 1,19,000 تک پہنچا ہوا ہے۔ اسی طرح چاندی کا کہاں ریٹ 800-700 تھا اور اب 1,300 سے اوپر جا رہا ہے، یہ کل کا ریٹ بتا رہا ہوں۔ تو اس حساب سے گویا 74 یا 75 ہزار روپے جس کے پاس موجود ہوں اور وہ مقروض نہ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو یہ نقدی جس کے پاس ہوں، کتنے نقد ہوں بتا دیا میں نے آپ کو، 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو اور وہ 74-75 ہزار بنتے ہیں۔ یا چوتھی صورت، تجارت کا مال ہے اس کے پاس، دکان ڈالی ہوئی ہے، جنرل سٹور بنایا ہوا ہے، تو اس کی دکان میں یہ مال پڑا ہوا ہے تو وہ اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر اس کے پاس دکان میں اتنے مال کا مال ہے کہ جس کی قیمت 75,000 روپیہ بن جاتی ہے تو اس کو بھی قربانی دینی پڑے گی۔ پانچویں صورت، ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس ہے، جیسے گھروں میں کئی شو پیس پڑے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بڑے گھروں میں تو کئی فرنیچر ایسے پڑے ہوتے پورا سال استعمال ہی نہیں ہوتے۔ عورتوں کے اتنے ایسے بڑے ہوتے ہیں جو پورے سال میں ایک دفعہ پہننے بھی نصیب نہیں ہوتے، استعمال میں آتے ہی نہیں، اور بڑے قیمتی جوڑے ہوتے ہیں، تو ان جوڑوں کی اگر قیمت لگائی جائے تو وہ بھی 74-75 ہزار بن جائے گی، تب بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یا گھر میں ضرورت سے زائد جو ہے یہ شو پیس آج کل لوگ بڑے قیمتی لگاتے ہیں، گھر کو مزین کرنے کے لیے، آرائش کے لیے، زیبائش کے لیے لگاتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ ضرورت میں تو نہیں آتا، وہ ضرورت سے زائد چیز ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ چھٹی چیز اور ہے کہ ان 5 چیزوں کا مجموعہ، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑی سی نقدی ہے، ان کو اگر ملا لیا جائے اور اس کی قیمت 74-75 ہزار بن گئی تب بھی یہ صاحب نصاب ہو گیا۔ تو کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں کا یا بعض چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے گا، اس کی قیمت کو پہنچ جائے گا، تب بھی قربانی واجب ہو جائے گی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی۔ تو اس لیے ہمیں صاحب نصاب ہونے کا فیصلہ خود نہیں کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے علماء جو مستند ہیں یا مفتیان کرام ہیں ان کے پاس جا کر ہم پوچھیں کہ میرے پاس اتنا کچھ مال ہے، بتائیں میرے اوپر قربانی بنتی ہے یا نہیں۔ تو یہ علماء اور مفتیان کرام بتائیں گے ہاں تم صاحب نصاب ہو یا نہیں ہو، اگر نہیں ہوں گے تو کہہ دیں گے قربانی نہیں ہے، اور اگر صاحب نصاب ہوں گے تو وہ بتا دیں گے کہ ہاں آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو یہ ہے قربانی کا نصاب، اس کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو پرکھنا ہے کہ گھر میں کتنے بیٹے ہیں اور ان کے پاس کتنا کچھ ہے، بیٹی ہیں تو ان کے پاس کیا کچھ ہے، بہو ہے تو اس کے پاس کیا کچھ ہے، اور خامند بیوی ہیں تو ان کے پاس کیا کچھ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ گھر میں سے ایک شخص قربانی کر دے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، کبھی بھی نہیں ہوتی۔ جس کے اوپر واجب قربانی اس کی اپنی ہی ادا ہوتی ہے اور دوسروں کی نہیں ہوتی۔ اور ایک غلطی لوگ یہ بھی کرتے ہیں، ایک قربانی واجب اپنی ادا کرتے نہیں ہیں اور نفلی قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے اس دفعہ فون پر مسئلہ پوچھا، مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی، کہ حضرت ہم نفلی قربانی دینا چاہتے ہیں، اپنے باپ ہمارے والد فوت ہو گئے ان کی طرف سے دے دیں۔ جب میں نے پوچھا کہ اپنی واجب قربانی کہاں دے رہے ہو،
کہتے نہیں وہ تو وہی قربانی ہم کر رہے ہیں۔ تو دیکھو لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، نفلی قربانی دینے کو تیار ہیں اور جو اپنی واجب قربانی اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، پہلے تو فرض ادا کیا جاتا ہے، جو چیز واجب اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، نفل کام تو بعد میں ہے۔ ایک عورت نے کل مسئلہ پوچھا، کہتی ہے کہ میرا خامن جو ہے نا ہر سال جو ہے قربانی کرتا ہے، تو اس دفعہ وہ کہتا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کرتا تو میں تمہاری طرف سے کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کا خامن صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے تو وہ اپنی قربانی دے، اور اگر آپ کے پاس زیور ہے، آپ صاحب نصاب ہے، تو آپ اپنی قربانی دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خامن تمہاری طرف سے دے دے اور اپنا واجب چھوڑ دے؟ تو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، جس وجہ سے ان کا واجب رہ جاتا ہے، اور یہ واجب کا چھوٹ جانا یہ سارا سال مال میں بے برکتی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ پاک نے استطاعت عطا فرمائی ہے، ان کو چاہیے اپنی قربانی جو ہے وقت پر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے صحیح معنی میں سنت کے مطابق قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔